بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست اور بڑے بہادر انسان تھے، اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر اتنے بال تھے کہ جیسا کہ کسی انسان کے سر پر بال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ایک شہر جس کا نام اموزیہ تھا وہ دریائے روم کے کنارے پر واقع تھا۔ اس کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ بہت بڑا کافر تھا۔ اسے ایک مکان بھی عالیشان دریا کے کنارے پر تیار کرایا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس پر اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 کا لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بہت بہادر انسان تھے، اس کے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 فوجی مار آتے، اور بہت زیادہ تعداد میں زخمی بھی کراتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے، اور 4 مہینے خلق خدا کی ضیافت بھی کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ آپ کو غالب رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو چپکے سے شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بیوی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون علیہ السلام تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تمہیں ملے گی، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل تھی، دنیا کے طمع سے کہا کہ تمہارا بادشاہ جو حکم کرے گا میں اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس آدمی نے ایک رسی شمعون علیہ السلام کی بیوی کو دی کہ جب حضرت شمعون رات کو سو جائیں تو ان کو اس رسی سے باندھ دینا اور ہمیں خبر کر دینا۔ ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس انہیں لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ بس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں بہانا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے، رسی کو توڑ ڈالا، اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی، میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم تسلی رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد واپس تشریف لائے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا، لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر واپس بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج دی کہ اب اس سے اس کو باندھ رکھنا، اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ یہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کو باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی، بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب تسلی رکھیے۔ ایک دن حضرت شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو باندھ کے رکھ سکیں اور تم اس کے باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو،
یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے رات کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر ایک رسی تیار کر لی اور اس رسی سے حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ حضرت شمعون نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس وقت مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب یہ تسلی کر لی کہ بال کی رسی توڑنے کی قوت حضرت شمعون علیہ السلام میں نہیں ہے تو بادشاہ موذیوں کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 کا فوجی لشکر بھیجا۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اونٹ پر لاد دی اور ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں، زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی بادشاہ موذی کے سامنے جا کر رکھی گئی تو سب کافر کہنے لگے کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر حصار اور مکان کی بنیادوں کو کھودو اور اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکان کی بنیادوں کو اور تمام مکان جو کہ شہر میں موجود تھے کھود کر دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح کہ کوئی بھی انسان یا شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مارنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ موذی کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے تو اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے